سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ تاریخ میں اس کے نقوش مسلمانوں کے لیے مضبوط بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ اگر اس کو خلاصے کے طور پہ ہم دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی ایمان لانے والی خاتون ہیں۔ واہ، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ اکبر، میں پہلا مسلم ہوں، کیا بات ہے! تو اگر کوئی پہلی مسلمہ ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سبحان تعالیٰ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن کریم نے کمالات کے عروج کا بیان کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبوت کے درجے کی تو بات نہیں ہو رہی۔ نبوت کے درجے کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیق کا درجہ ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صرف خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہیں، آپ صدیقۃ الکبریٰ ہیں۔ کیا کہنا ہے! واہ 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 واہ، کیا اچھا یعنی کہا ہے۔ خواتین میں جو صدیق ہیں صدیقۃ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بے شک بے شک۔ کیونکہ سبقت لے جانے میں، تصدیق کرنے میں، تسلی دینے میں، ساتھ دینے میں جو صدیقیت کا مقام ہے، جو آپ کی پوری سیرت کا عنوان بھی ہے، آپ کی تمام سیرت کا جو ہے وہ ایک تمہیدی کلمہ بھی ہے، وہ صدیقیت سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور تو آپ پہلی مسلمہ بھی ہوئی، آپ صدیقۃ الکبریٰ بھی ہوئیں۔ اور پھر ایک خاتون کا جو کردار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی جب اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بسر ہوتی ہے، اس مرحلے سے وہ شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، تو وہ بڑا اہمیت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اس میں اس کی زندگی کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی سیرت و کردار اصل اس زندگی میں سامنے آتے ہیں کہ وہ کس کمال کی خاتون ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو قیامت تک ان کی جو سیرت ہے وہ ایک رول ماڈل بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا پر جو ہے وہ لبرل خواتین بیٹھ جاتی ہیں، اور اپنا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 4 5 رشتے ناکام ہوئے ہوتے ہیں، اپنی شادیاں، اور خواتین کے بارے میں وہ آئیڈیل بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، فیمنزم کے نام پر۔ فیمنزم کے نام پہ اور آزادی کے نام پہ۔ اگر کسی کو رول ماڈل چاہیے خاتون کو زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر وہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھے کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری، کیا حضور سے محبت ہے، کیا حضور کی وفاداری ہے، کیا حضور کی خدمت ہے۔ کیا بات! اور اس خدمت کو خدیجۃ الکبریٰ نے غلامی کا نام نہیں دیا، قید کا نام نہیں دیا، شوہر کی خدمت اور محبت کو انہوں نے آزادی کا نام دیا، سبحان اللہ، سبحان سیرت کا نام دیا، کردار کا نام دیا۔ اور جتنی ہماری سننے والی مائیں بہنیں ہیں، اس طرح کی خواتین کی باتوں میں نہ آیا کریں، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو بھی پڑھ لیا کریں کیا بات! کہ انہوں نے کس طرح اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹفن تیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار میں جو ہے وہ کھانے کا سامان اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لے گئیں۔ بھلے یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن خدا کی قسم ہر 1400 سال بعد بھی اس کے اثرات قائم رہیں گے، اللہ اکبر۔ آج بھی، اور آج سے 1400 سال کے بعد بھی۔ اگر کسی کو نقوش چاہیے سیرت کے، کمال کے، اوصاف کے، تو وہ سیدہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کیا! اور ہم یہ ایک جملہ کہہ تو دیتے ہیں کہ وہ پہلی مسلمہ ہیں، لیکن مجھے یہ بھی کہنے دیجئے وہ پہلی نمازی بھی ہیں، ہاں، وہ پہلی روزے دار بھی ہیں، کیا کہنا! وہ پہلی عابدہ بھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول اپنے صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، خدیجۃ الکبریٰ ساتھ پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عبادات میں، ریاضات میں جو سیرت و کردار پیش کیا ہے، وہ اس قدر کامل ہے کہ اولاد بھی اللہ نے فاطمۃ الزہرا جیسی عطا کی۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت جو تھی وہ کس طرح کی، ان کی
اس سے پہلے کی جو اولاد ہے اس کی تربیت کس طرح کی ہے، یعنی سیرت کا کوئی باب آپ دیکھیں گے تشنا نہیں رہے گا۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی تو اللہ پاک نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد آیت اتاری وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے حبیب آپ کو غنی کیا، اور غنی کرنے کا سبب کون بنا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو کہتے ہیں کردار، اس کو کہتے ہیں سیرت، کہ جو اتنی نفع بخش تھی دین کے لیے، ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہوں نے ایک ایک جو ہے وہ اپنے نقش سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی جو ہے اسلام کی پہلی خاتون ہیں، اور وہ واقعی جو ہے وہ اللہ پاک کا انتخاب ہیں، اور وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی ہیں۔ جس طرح آپ نبیوں کے سردار تھے اس طرح وہ خواتین کی سردار تھے۔ بے شک بے شک۔